سورہ الفرقان رکوع نمبر 2 تلاوت. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعدكم لبعد فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. سورہ الفرقان رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر اس سے کر دے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہیں اور کرے گا تمہارے لیے اونچے اونچے محل. بلکہ یہ تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ. جب وہ انہیں دور دور جگہ سے دیکھے گی تو سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگاڑنا, اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے. فرمایا جائے گا کہ آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو. تم فرماؤ کیا یہ بھلا یا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے اور وہ ان کا صلہ اور انجام ہے. ان کے لیے وہاں من مانی مرادیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے. تمہارے رب کی ذمہ وعدہ ہے مانگا ہوا. اور جس دن اکٹھا کرے گا انہیں اور جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں پھر ان معبودوں سے فرمایا گیا کیا تم نے گمراہ کر دیے یہ میرے بندے یا یہ خود ہی راہ بھولے. تو وہ بت وہ معبود عرض کرے وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو, ہمیں سزاوار یعنی حق نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو مولا بنائیں, لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو برتنے دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے. تو اب معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی تو اب تم نہ عذاب پھیر سکو نہ اپنی مدد کر سکو, اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے. اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب ایسے ہی تھے, کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے, اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کی جانچ کیا. اور اے لوگو کیا تم صبر کرو گے؟ اور اے محبوب تمہارا رب دیکھتا ہے. سورہ الفرقان رکوع نمبر 2 تفسیر. اللہ کا پاک کلام سننے کے لیے محبت کے کان اور پیار کی آنکھیں عقیدت کے ساتھ متوجہ رکھنے والے مسلمان مردوں اور خواتین, اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو منکرین رسالت ہیں دراصل وہ منکرین قیامت بھی ہیں. نبی کی شان بشریت پر اعتراض کرتے ہیں, یہ اعتراض غلط ہے. نبی کو اللہ نے بشریت کے شان ہی اس لیے دیے ہے کہ وہ جتنے بشر ہیں وہ ان کی بشریت سے اپنی بشریت کو منور کریں.
تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے فیض پائیں. مجھے آپ کی خدمت میں اس رکوع کی تفسیر کرتے ہوئے ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. پڑھانی تھی 4، پڑھائی حضور نے 2. سلام پھیر دیا. سب صحابہ نے بھی سلام پھیر دیا، کسی نے بھی لقمہ نہ دیا. کسی نے بھی یوں نہیں کہا کہ جی غلطی ہو گئی اگلی 2 بھی پڑھنی ہے. نا پتا ہے کہ آگے نماز پڑھانے والا اپنی طرح کا امتی نہیں ہے، اللہ کا با اختیار رسول ہے. کیا پتا آج نماز چھوٹی ہو گئی ہوگی، 2 رکعتیں ہو گئی ہوں گی. اللہ ان صحابہ کے ایمان کی خیرات ہمیں عطا فرما دے، ان کے ادب کی خیرات ہمیں نصیب فرمائے. اللہ کے رسول نے قبلے سے رخ پھیرا اور صحابہ کی طرف بیٹھ گئے. اب ایک لمبے ہاتھوں والے صحابی تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. ڈرتے ڈرتے حضور نے فرمایا بولو. اب اس صحابی کی گفتگو کا انداز ذرا دیکھو. 4 پڑھانی تھی، حضور نے 2 پڑھائی. اب اس حقیقت کو صحابی حضور سے کیسے عرض کر رہا ہے؟ صحابی کے دماغ میں سب سے پہلے کیا خیال آیا اور کس طرح عرض کرتا ہے؟ کتنے حسین الفاظ میں، اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیت. یا رسول اللہ کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے؟ نماز چھوٹی کر دی گئی ہے، 4 کے بجائے 2 رکعتیں کر دی گئی ہیں، یا حضور آپ بھول گئے ہیں؟ صحابی نے بھولنے کی بات بعد میں کی اور اس صحابی نے پہلے حضور کی شان بیان کی کہ ہو سکتا ہے حضور کی برکت سے نماز ہی چھوٹی ہو گئی ہو، 4 کے بجائے 2 ہو گئی ہوں. صحابی کا ادب دیکھو، پہلے بھولنے کی بات نہیں کی کہ یہ ایک لحاظ سے بے ادبی نہ بن جائے کہیں. عرض کہ حضور کیا نماز چھوٹی ہو گئی یا حضور بھول گئے ہیں؟ اب حضور کا جواب سنو. اللہ کے حبیب نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ ولم نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. اللہ کے حبیب کا جواب یہ ہے، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا. اب پھر کیا ہوا؟ حضور 4 پڑھانی تھی، پڑھائی 2. اب نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا. صحابی ابھی ورطائے حیرت میں تھے کہ رحمت کی زبان حق ترجمان نے اگلی بات بتائی. فرمایا بل نسیتو لیسنہ، بلکہ مجھے بھلایا گیا ہے تاکہ تمہارے لیے سنت بن جائے. جب تم امتی نمازوں میں کبھی بھول جاؤ تو تمہارا بھولنا گناہ نہ بن جائے، وہ بھی عبادت کے طور پہ سنت مصطفیٰ بن جائے. تو بھولنا ایک بشری صفت ہے نا، اور اللہ نے یہ صفتیں حضور کو اس لیے عطا کی کہ ہماری یہ صفتیں حضور کے اندر اگر وہ صفتیں آ جائیں تو ان صفتوں کی برکت سے ہماری صفتوں کو رحمت الہی کا سایہ نصیب ہو جائے. نماز میں ہم بھولتے تو گناہ ہوتا، اللہ کے رسول بھول گئے تو امت کی وہ گناہ اور وہ خطائیں ایک حضور کے بھولنے کی برکت سے ساری امت کا بھولنا معاف ہو گیا. تم عیب کی نظر سے دیکھتے ہو، حضور کا وہی کام جو ہے وہ اس کے اندر ہزار ہزار برکتیں ہوتی. اللہ اللہ، حضور کی ہر شان بشریت، حضور کی ہر شان بشریت کے اندر کمال ہے. مجھے قصیدہ بردہ شریف کا آخری شعر پڑھنا ہے اس اپنی تفسیر شریف کے آخر میں، کہ حضرت امام بوصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَمَبْلَغُ الْعِلْمَ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ فَمَبْلَغُ الْعِلْمَ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ مَوْلَايَ صَلِّ